کارسینوسن لیکچر پارٹ 6۔ ایک 48 سالہ خاتون جس کا نام کے ہے۔ یہ خاتون دیکھنے میں ایک ایسی نوجوان لڑکی کا تاثر دیتی ہے جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنا قد کاٹ کا خیال رکھنے والے، بہت بنے ٹھنے، میک اپ کا بہت خیال رکھنے والے، اور ایسے لوگ جو بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں اور اپنی شکل و صورت اور خوبصورتی کی طرف سے خاصے فکر مند ہوتے ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بڑھاپے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں بڑھاپا نہ آئے۔ یہ خاتون بڑی لگژری سٹائل کی BMW کار کی مالک ہے جس نے اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ پر اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، اور یہ خاتون مجھے دیکھنے میں ہی کارسینوسن کی پکچر لگی۔ اس کی وجہ شاید اس کی آنکھوں میں چھپی وہ آگ تھی جو مایوسی کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ مایوسی، دکھ اور اداسیاں اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ تاہم میں بغیر کسی وجہ کے سمجھ گیا یہ کارسینوسن کی مریض ہے۔ اپنے انتخاب کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہرحال یہ کینسر کا کیس تھا، لہٰذا مجھے بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا تھا۔ جب میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے تو ساری کہانی سامنے آ گئی۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ مریضہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک ہیلتھ سٹور کی مالک ہے، اور اس قصبے میں مجھے اکثر مریضوں کو دیکھنے آنا ہوتا ہے۔ یہ خاتون کئی ماہ سے مجھے وزٹ کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن ہر ماہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ آڑے آ جاتی، کسی وجہ سے اس کا شیڈیول متاثر ہو جاتا۔ تاہم اس بار اس سے میری نشست ہوئی اور میں نے اسے بتایا کہ آپ کی بیماری کا فوری سدباب ہونا چاہیے۔ یہ خاتون بریسٹ کینسر میں مبتلا تھی اور پچھلے 6 ماہ میں اس کا وزن کافی کم ہو گیا۔ اس کے بائیں بریسٹ میں ایک سخت اور بغیر درد والی گلٹی ہے جو اپنی جگہ سے ہلتی جلتی بھی ہے۔ بائیوپسی رپورٹ میں بریسٹ کینسر تشخیص کیا گیا۔ بائیوپسی کے بعد اسے بریسٹ میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کھینچ رہی ہو، اور ساتھ ہی بائیں بغل میں بھی درد محسوس ہوتی ہے۔ مائیگرین بھی ہے، اور جب مائیگرین آتا ہے تو آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو قے بھی ہوتی ہے، اور یہ شکایت اسے 16 سال پہلے سے ہے، جب اس کی شادی ہوئی تھی تب سے ہے۔ مریضہ زندگی کے مختلف اوقات میں ڈپریشن کا شکار بھی رہی۔ پچھلے چند سالوں میں کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کی، اور زندگی میں یہی احساس رہا کہ اسے جوانی میں ہی موت آ جائے گی۔ یہ اسے خدشہ رہتا ہے۔ شراب نوشی اس نے کثرت سے کی ہے، دن میں 2-3 بار ڈرنک کرتی ہے۔ اس نے اپنی سٹوری بیان کی کہ اس کی ماں ایک نازی خاتون تھی۔ اور وہ بڑی کاملیت پسند تھی، یعنی پرفیکشنسٹ تھی، ہر کام کو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے دیکھنے کی اور کرنے کی کوشش کرتی، اور آپ کو بس غلطی کا ایک چانس بھی نہیں دیتی تھی۔ اور جب اس سے کوئی غلطی ہوئی لڑکی سے تو ماں اس کو پکڑ کر، بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں پر نیچے گھسیٹتی تھی۔ تو لڑکی کہتی ہے، یعنی جو مریضہ ہے، کہ میں بچپن سے ہی اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھنے کی، بنانے کی، اپنے کام میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ خوف زدہ اور دبی ہوئی کیفیت میں زندگی گزاری ہے۔ اس کا والد ایک شائستہ آدمی تھا، تو جس کو اس کی ماں نے جب لڑکی کی عمر 13 سال کی تھی تو چھوڑ دیا تھا۔
یہ لڑکی کو 11 سال کی عمر میں اس پر اس کے کسی رشتہ دار مرد نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور جب اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے اسے اور مارا، اور یہ کہا کہ 2 قسم کی گندگی ہوتی ہے، ایک جسم کے باہر والی اور ایک اندر والی۔ تو باہر والی تو آپ صاف کر سکتے ہو، لیکن اندر والی گندگی آپ صاف نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد سے اس لڑکی کے اندر ایک غصہ اور رد عمل کی کیفیت جنم لینے لگی، اور یہ اکثر اوقات ہر کسی سے روٹھی رہتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی، کسی کو لفٹ نہ کراتی۔ اس کا ایک گھوڑا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی۔ اور ذرا بڑی ہوئی تو اس نے مختلف نوجوان لڑکوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، انہیں چھیڑتی اور تنگ کرتی اور ان کے قابو میں نہ آتی۔ البتہ 14 سال کی عمر میں ایک لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اور جب وہ 16 سال کی تھی تو اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تاہم بعد میں وہ مذہبی جنونی شخص بن گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ گندی فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اپنا وقت، زندگی کا وقت گزارتی رہی۔ تاہم جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو اس مریضہ نے اسے چھوڑ دیا، اور اس دوران اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے اندر کوئی جنسی رغبت نہیں تھی، بس ایک ڈیوٹی سمجھ کر یہ کام سر انجام دیتی رہی۔ اس لڑکے کے ساتھ اس نے بڑی محبت کی شادی کی تھی، اور اس کی بڑے ناروا سلوک کو بھی برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک 34 سالہ شخص سے شادی کر لی، اور اس دوران اس کی کئی بار ابارشن بھی ہوئی، اور اس کا یوٹرس ریموو کر دیا گیا، اور اسے برتھ کنٹرول کے حوالے سے کچھ علم نہ تھا۔ پھر اس کو بہت اونچے درجے کا بخار ہوا، قے ہوئی، سرجری ہوئی، انتڑیوں کے معاملات ہوئے، اور کسی علاج سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو آخر کار اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تمہارا رویہ ایسے ہی رہا تو تم تو مر جاؤ گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کی، صورتحال کو سمجھا، اور پھر اسپتال سے شفا یاب ہو کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد یہ ایک اور بندے کے ساتھ شادی کے رشتے میں منسلک ہو گئی، تو وہ بھی ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا، اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ تاہم جنسی حوالے سے اس سے کوئی خاص لفٹ نہ کراتا۔
اس کے بعد ایک اور بندے کے ساتھ وابستہ ہوئی، لیکن وہ خاوند چاہتا تھا کہ اس سے بچے پیدا ہوں، لیکن یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہاں پھر اس کی ایک دوست کو اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ سرمایے کی ضرورت تھی۔ اس کی مدد کرنے کے لیے اس نے ایک شخص کے ساتھ رات کا سودا کیا۔ یہاں ہم پارٹ 6 ختم کرتے ہیں۔